پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے وسعت اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ بلی تھیلے سے باہر آئے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے. مظہر عباس صاحب, یہ معاملہ بلی کے تھیلے سے باہر آنے کا ہے یا بلے کا ہے؟ دیکھیے, وہ عمران خان تو بلے سے زیادہ واقف ہیں, بلے یا بلی سے واقف ہوں یا نہ ہوں. لیکن جو وسعت بھی کہہ رہے تھے, اصل چیز یہ ہے کہ ایک سچویشن ہے, گورنمنٹ کے پاس ایک سچویشن ہے, اس میں آپ کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ کہ آنے دو, دیکھا جائے گا. ایک یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سیٹل ڈاؤن کرواؤ, اس کو ریزالو کرواؤ کہ لانگ مارچ نہ ہو. لیکن لانگ مارچ نہ ہونے دینے کے لیے بھی آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا, چاہے آپ ڈائریکٹلی نہیں جائیں, انڈائریکٹلی جائیں, سمجھانے کی کوشش, کیونکہ اس میں خطرات جو ہیں وہ بہت ہیں, جس کی کچھ کی جو ہے وسعت نے بھی نشاندہی کی. آپ اتنے سارے لوگوں کو لا رہے ہیں, بیچ میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری پھر آپ اس میں بھی بلیم گیم ہوگا پھر کہ جی نہیں لاتے تو نہیں ہوتا. وہ کہیں گے کہ جی حکومت نے کروایا ہے. تو گورنمنٹ کی پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس سچویشن کو روکے کسی بھی طریقے سے. دونوں فریقوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس سچویشن کو کس طرح ڈیفیوز کرنا چاہیے. اگین میں کہوں گا کہ پہلی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. مظہر صاحب, آپ سے آخری سوال میرا وہ یہ کہ جب گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس تمام معاملے کو ڈیفیوز کرے, اور عمران خان صاحب کے مطالبات, ان کی ڈیمانڈز ہمارے سامنے موجود ہیں, ان ڈیمانڈز پر گورنمنٹ اپنا کنکریٹ ورژن کیوں نہیں دیتی, کیوں نہیں بتاتی کہ ہم اس معاملے کو اس طرح سے حل کر رہے ہیں, فلاں فلاں کمیٹیاں بنائیں گے, فلاں فلاں کمیشنز ہیں, فلاں لوگ ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. جیسے 18ویں ترمیم کا معاملہ تھا, ایک کمیشن تھا, اس نے 18ویں ترمیم پر کام کیا, پورے سال کام کیا, اور 18ویں ترمیم لے کر آ گئے. الیکشن کمیشن کے لیے آج سے بنا دیں. گورنمنٹ کے پیش نظر صرف دو چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے شاید وہ نہیں کر رہے. ایک یہ کہ وہ ان کے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آ کے اسٹیم آؤٹ ہو جائیں گے, ختم ہو جائے گا, اور عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. یہ اگر ان کی سوچ ہے, اور اگر کیونکہ یہ ایک سوچ ہے, یہ اگر سوچ ہے تو اس میں ان کو نقصان ہوگا, حکومت کو نقصان ہوگا. دوسری ان کی سوچ یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا ایشو بنایا جائے کہ عمران خان شوڈ ایمرج ایز اے مین آف اسٹیبلشمنٹ. عمران خان کو پولیٹیکلی اتنا آئسولیٹ کریں کہ باقی فورسیں ایک طرف ہیں, جو فورسز ایک طرف ہیں, اور عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ غیر جمہوری قوتوں کے اشاروں پہ کر رہے ہیں. یہ درست ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ بات ہے. ایک تصادم کی طرف سچویشن جا رہی ہے, اور تصادم کے نتائج ہم نے پاکستان میں سال سے دیکھے ہیں, اور اگلا نتیجہ بھی اس سے مختلف نہیں نظر آتا اگر ایسا ہو گیا. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. نذیر لغاری صاحب, سمجھائیں نا, مجھے بتائیں, مجھ جیسے کم فہم کم عقل لوگ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہوگا کیا, آخر ہماری عید کیسے گزرے گی, عید کے بعد ہم جشن آزادی کیسے منائیں گے. ادھر تو بڑی ٹینشن ہوئی ہے. کیا مشرف صاحب کے کیسا کوئی تعلق ہے؟ مشرف صاحب سے بہت سے تعلقات ہو سکتے ہیں, بہت ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. ابھی کل جو پچھلے دنوں جو وہ کیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی, یہ بھی مشرف صاحب کے لیے کوئی ریسکیو کا راستہ نکالا تھا کہ جناب وہ ہو. یہ تو ایک معاہدہ ہوا تھا, اور جس میں تو نواز شریف کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا, اور یہ ہم نے کہا تھا. لیکن اگر مشرف کا ایشو ہے پاکستان کا, ہم یہ سوچیں کیا مشرف کا ٹرائل یا مشرف کی سزا یا یہ چیزیں پاکستان کا ایشو ہیں, پاکستان کے کور ایشوز میں یہ بات شامل ہو سکتی ہے. اصل میں ہم نے ساری چیزوں کو ہٹا کر ایسی چیزوں کا میدان سجا لیا ہے جو چیزیں گراؤنڈ پر ریالٹیز کی طرح نہیں ہیں, حقائق نہیں ہیں. وسعت صاحب, اس وقت اگر ہم سیاسی منظرنامے پر اور خبروں پر نظر ڈالیں, عمران خان سب سے بڑی پولیٹیکل فگر نظر آتی ہیں, اس کے بعد چودھری برادران ہمیں نظر آتی ہیں, ارسلان افتخار نظر آتے ہیں, گیلانی صاحب آ گئے, مشرف صاحب کا معاملہ ہے. اب اگر عمران خان صاحب کو ہم چلے سائٹ پر رکھ دیں, باقی جو شخصیات جن کے نام لیے, ان سے خبریں آج کل آ رہی ہیں. اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب جو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں, حکومت کر رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب خاموش بیٹھے ہیں. تو یہ اس طرح کا جب منظرنامہ میرے کیریئر میں تو یہ پہلی مرتبہ بن رہا ہے. آپ نے ماضی میں دیکھا اس طرح سے؟ ہاں, ماضی میں دیکھا ہے, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. مثلاً یہ جو دفاع پاکستان کونسل ہے, ایک زمانے میں ساری خبریں ان کی طرف سے آ رہی تھیں. تو کیا ہوتا ہے جب اس طرح کی خبریں آ رہی ہوتی ہیں, اس طرح کا منظرنامہ ہوتا ہے, تو ہوتا کیا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سارے جو ہیں ٹیسٹ بیلون ہوتے ہیں, یہ چھوڑے جاتے ہیں صرف یہ دیکھنے کس کی طرف سے؟ محکمہ موسمیات کی طرف سے. اچھا, ٹیسٹ بیلون چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اوپر کا جو موسم ہے اس کو چیک کیا جائے, اس کی ریڈنگ کی جائے. وہ یہی ہے یونیورسٹی روڈ پہ. اچھا, جس کی طرف سے چھوڑے جاتے ہیں. نذیر لغاری صاحب,
جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا. اور وسط چونکہ محکمہ موسمیات کے جو دفاتر ہیں ان کے قریب رہتے ہیں اور وہاں کے حالات سے زیادہ واقف بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے. تو ہم یہاں پر بریک لیں گے. رحیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور رحیق صاحب سے جب ہم بات کریں گے تو نہ صرف میں بات کروں گا بلکہ میں چاہوں گا کہ وسط اللہ خان صاحب بھی ان سے گفتگو کریں اور نذیر لغاری صاحب بھی ان سے گفتگو کریں اور ہم جس سوال کا جواب جاننا چاہ رہے ہیں شاید وہ ہمیں مل سکے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب ہمارے ساتھ اب موجود ہیں, رہنمائے پاکستان عوامی تحریک کے. ڈاکٹر صاحب ہم انقلاب پر بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آنے کے بعد جو اپنی تقریر کی تھی اس میں سے ایک جملے کا ذکر میں نے پروگرام میں بھی کیا اور وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انقلاب لائیں گے, انقلاب کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, اس کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے اور وہ انقلاب ہوگا خلافت راشدہ کے نظام کی شکل میں اور پھر اس نظام کے تحت وہ الیکشن بھی کرائیں گے. اس میں بہت ساری کنفیوژنز نہیں ہیں؟ دیکھیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سب سے پہلی بات خلافت راشدہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل رکھتی ہے. خلافت راشدہ وہ بنیادیں ہمیں فراہم کرتی ہے جو ایک فلاحی جمہوری ریاست کی ہونی چاہیے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں اس انقلاب کے بعد اس کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھوں گا, تو کیا وہ خود اس انقلاب کے بعد یہاں کے خلیفہ ہوں گے؟ جہاں تک یہ بات ہے یہ آپ میرا خیال نہیں کہ آپ اس کے یہ جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی کمان میں رکھوں گا, ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. کل بھی انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی کہ ہماری ایک انقلابی جدوجہد ہے اور دراصل ہماری انقلابی جدوجہد یہ ہے کہ عوام کو اقتدار منتقل کیا جائے, اختیار عوام کو منتقل کیا جائے. ڈاکٹر رحیق صاحب میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ساؤنڈ بائٹ, یہ شارٹ میں نے کئی مرتبہ خود سنا ہے, اس کو لکھا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ادارہ منہاج القرآن پر پہنچنے کے بعد جب شام میں تقریر کی ہے جس وقت بارش ہو رہی تھی تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ اب میں آیا ہوں, واپس نہیں جاؤں گا جب تک انقلاب نہیں آئے گا. انقلاب کے بعد انقلاب کی جو کمان ہے وہ اپنے پاس رکھوں گا اور میں خود الیکشن کراؤں گا اور جو نظام ہوگا وہ خلافت راشدہ کا نظام ہوگا. تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا طاہر القادری صاحب اس انقلاب کے بعد یہاں کے خلیفۃ وقت ہوں گے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کنفیوژن برائے مہربانی اس چیز کو کنفیوز نہ کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ میں آ گیا ہوں, میں انقلاب کے لیے آیا ہوں, انقلابی جدوجہد جاری رہے گی اور اب انقلاب پاکستان میں انشاءاللہ آئے گا, عوام انقلاب لائیں گے. یہ بات انہوں نے کہی ہے. یہ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میں کو خلیفہ راشد بنوں گا, یہ انہوں نے نہیں کہا کہ کمان میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اقتدار عوام کو منتقل ہوگا. میں چاہوں گا کہ وہ گفتگو اگر میں سنا سکوں اپنے ناظرین کو تو ضرور سناؤں آپ, اور وہ گفتگو جو انہوں نے وہاں پر کی تاکہ اگر کنفیوژن ہے کوئی تو اس کنفیوژن کو دور ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اور میں تھوڑے وقت میں جلدی سیاسی مشاورت مکمل کرنے کے بعد فائنل کال کے لیے تاریخ کا اعلان کروں گا. انقلاب کے نتائج میں نظام بدلے گا, نظام بدلے گا تو میں خود الیکشن کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. اب انشاءاللہ تعالی یہ نہ سمجھیں کہ میں خود پوزیشن نہیں لوں گا, نہیں, انقلاب کی زمام میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور اس قوم کا مقدر بدلنے کے لیے میں وہ جنگ لڑوں گا کہ پاکستان دنیا کا عظیم ملک بن جائے اور خلافت راشدہ کا نظام آ جائے. میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک کوئی اعلان تو کیا نہیں ہے احتجاج کرنے کا کہ کب کا آپ کال دیں گے, مگر تصور یہی کیا جا رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب نکلیں گے اس کے آس پاس ہی شاید آپ کال دیں گے. اگر دیتے ہیں تو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جشن آزادی منائیں گے, تو ایسی صورت میں تو کیا آپ کر پائیں گے کچھ؟ اگر ڈی چوک پر جانا چاہیں تو کیا ہوگا, کیا دیکھ رہے ہیں آپ ماحول؟ دیکھیے یہ تو گورنمنٹ سے سوال کرنے والا ہے نا کہ انہوں نے آج سے پہلے تو کبھی 15 دنوں تک 2 ہفتوں تک یوم آزادی نہیں منایا, تو اس دفعہ انہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے 2 ہفتوں تک یوم آزادی منانے کی؟ ہم پاکستان کے عوام کے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور ہم مشاورت کا عمل مکمل ہونے کے بعد یوم انقلاب کا بھی پروسیجر, اس کی ڈیٹ کا بھی اعلان کر دیں گے جلد انشاءاللہ. آئندہ نذیر لغاری صاحب آپ کو سوال کرنا. جناب ڈاکٹر صاحب, میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 2 جو ہیں وہ امیر المومنین اپنے امیر المومنین ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. ایک کا نام ملا عمر ہے اور ایک جو ہیں ابو بکر بغدادی ہیں,
اور انہوں نے کچھ علاقوں پر بھی اپنا قبضہ کیا ہوا ہے اور کچھ علاقوں میں ان کی جنگ بھی لڑی جا رہی ہے. کیا یہ انقلاب اس کا تسلسل ہوگا، اس کا حصہ ہوگا یا الگ ہوگا؟ کیونکہ ساری اسلامی دنیا کے لیے ہو رہا ہے، تو ایک تیسرا اسلامی ملک یہاں ہے جہاں آپ انقلاب لا رہے ہیں، اور ایک افغانستان ہے جہاں پر ایک امارات اسلامی قائم ہے، اور ایک اور ہے جہاں امارات شام اور عراق بن چکی ہے. یہاں پر کیا امارات پاکستان بنے گی یا سب مل کر ایک خلافت بنائیں گے؟ کوئی اس طرح کا مستقبل کا کوئی نقشہ ہے؟ کیا آپ ان کے ساتھ آگے بھی کوئی چیز کرنا چاہیں گے یا آپ اپنے جغرافیے میں رہیں گے؟ دیکھیے جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو افغانستان میں امارات کی آپ بات کر رہے ہیں یا جو عراق میں جس خلافت کا اعلان کیا گیا ہے، ہم نے ہمیشہ فکری سطح پر، عملی سطح پر اس کو رد کیا ہے. ہم کسی قسم کی عسکری جدوجہد کو خلاف اسلام سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹر طاہر القادری کا 600 صفحات پر مشتمل صفحہ ہر طرح کی دہشت گردی، انتہا پسندی اور عسکریت پسندی کی رد کرتا ہے، اور اس طرح کے کام کو ہم کبھی اپروو نہیں کرتے. اور ابھی جو عراق میں جو نام نہاد خارجیوں نے خلافت قائم کرنے کا اعلان کیا، ہم نے ان کے اس اعلان کو بھی رد کیا ہے. یہ دہشت گردوں کی حکومت ہے، اس کا اور ہمارے نظریے میں کسی قسم کی کوئی مطابقت نہیں ہے. ہم نے جو پاکستان میں انقلاب کی بات کی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کے مطابق انقلاب کی بات کی ہے. ہم آئین کو ختم نہیں کرنا چاہتے، ہم آئین کی امپلیمنٹیشن چاہتے ہیں. ہم آئین میں دیے گئے حقوق جو عوام کو ہیں ان کا مطالبہ کرتے ہیں. مسعود اللہ خان صاحب، آپ کوئی سوال کر لیں. 1973 کے آئین کی آپ نے جو بات کی تو اس میں کہیں کسی شخص میں انقلاب کی گنجائش ہے یا تبدیلی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انقلاب کا جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ انقلاب کا لفظ پاکستان کی کیا ساری سیاسی جماعتیں استعمال نہیں کرتی؟ اپنے محترم نواز شریف صاحب جو اس وقت جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، الیکٹورل ان کی جو کمپین چل رہی تھی، وہ کیا لفظ استعمال کر رہے تھے؟ عمران خان صاحب کیا استعمال کر رہے تھے؟ محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ انقلاب کا جو لفظ ہم یوز کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ جو نظام اس وقت قائم ہے، اس نظام کی جو گرپ ہے، ہم کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہے، ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. ہم اس نظام کی بات کر رہے ہیں جس نظام میں ہر جماعت کہہ رہی ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ جو انقلاب ہے، اس انقلاب سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ، ایسے طبقات جنہوں نے پاکستان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستان کے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے، آئین کو بھی انہوں نے پامال کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو، یعنی خلافت راشدہ کی بات جو تھی وہ بھی استعارتاً استعمال کی. یہ انقلاب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فروٹ چارٹ ہے جس میں خلافت راشدہ بھی ہے، جس میں 1973 کا آئین بھی ہے، جس میں شورا بھی ہے، سب کچھ ہے. ایک لذیذ چارٹ بنائی. میں نے گفتگو کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ انقلاب کی جو نعرہ ہے وہ اسٹیٹس کو میں جہاں جہاں گڑبڑ ہے اس کو ٹھیک کر کے، ریپیئر کر کے، اور اسٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے اور بحال رکھنا ہے. اور 1973 کے آئین اصل میں یہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اس کو انقلاب کا نام دے رہے ہیں. تبدیلی کی بات کر رہے ہیں اور انقلاب کا نام. انقلاب تو بہت دیگر چیز. آپ نے جیسے شروع میں بتایا کہ اگر انقلاب کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو الٹ دیا جائے اس کو الٹ دیا جائے. یہ تبدیلی کی بات. رئیس صاحب، آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ایک انقلاب کی بات کر رہے ہیں. وہ انقلاب جو پاکستان کے آئین کے مطابق ہوگا، جمہوری ہوگا، عوام کو ان کے حقوق دے گا، عوام کو اقتدار میں شامل کرے گا، اقتدار عوام کو منتقل کیا جائے گا، ارتکاز اقتدار کو ختم کیا جائے گا، ارتکاز وسائل کو ختم کیا جائے گا، اور عوام کو صحیح معنوں میں امپاور کیا جائے گا. تو اس میں نئی بات کون سی ہے جو آپ کر رہے ہیں اور دوسری پارٹیاں نہیں کرتی؟ جمہوری انقلاب ہے یہ، کیسی ہماگیر اور ہماجی تبدیلی ہوگی پاکستان سے پہلے پاکستان. ڈاکٹر صاحب، اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں باقی جماعتیں، باقی مذہبی اور سیاسی جماعتیں وہ باتیں نہیں کرتی؟ دیکھیے، ساری جماعتیں یہی باتیں کرتی ہیں مگر کرتا کوئی نہیں ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. اچھا، باتیں آتی ہیں الیکشن کی تو ہر کوئی یہی باتیں کرتا ہے. آپ نے لفظ انقلاب کا انتخاب اس لیے کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی کیا تھا، میاں نواز شریف بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال عمران خان بھی کرتے ہیں، اس کا استعمال ضیاء الحق نے بھی کیا، ایوب خان نے بھی کیا، ایوب خان نے بھی کیا. اس لیے انقلاب کا لفظ استعمال کر لیا. اصل میں تبدیلی ہے، اور ایسی تبدیلی جو ملک کے آئین میں رہتے ہوئے ہوگی.
دیکھیے جہاں تک بات ہے نا، یہ ہم نے اس لیے نہیں یوز کیا کہ وہ یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کی 1972 کی ڈائریز دیکھیں تو اس وقت ان کی انقلابی فکر انہوں نے اس کو ایک شکل دی تھی، وہ قرآنی فلسفہ انقلاب کی. سر بہت سیدھی سی بات ہے کہ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ جو نظام ہے اسے پلٹ دیا جائے، غریب اوپر آ جائے، جو اس وقت امیر ہے جس نے تصرف قائم کیا ہوا ہے وہ نیچے چلا جائے. میں تو اتنا سمجھتا ہوں بہت سیدھی سی بات ہے کہ وہ طبقات جس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور مجھے میرے حقوق نہیں دے رہا، میں اس کے اوپر حکومت کرنے لگوں. یہ ہے انقلاب. بالکل منظرنامہ تبدیل ہو جائے، کنٹرول ٹرانسفر ہو جائے، کنٹرول ٹرانسفر ہو جائے. یہ ہے انقلاب. ایسے ہی ہوگا. جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کو غلام بنایا ہوا ہے ان کو پاکستان کے عوام کو ان کی غلامی سے یعنی شخصیات کے لیے ہوگا، نظام کے لیے نہیں ہوگا. کیا جائے گا. شخصیات کے لیے ہوگا، نظام کے لیے نہیں ہوگا. 73 کے آئین نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ شخصیات. تو نظام تو 73 کا آئین ہے. اپنا انہوں نے اس نظام کے اوپر گرفت کی ہوئی ہے اور اس نظام ڈاکٹر صاحب نظام تو 73 کا آئین ہے. نظام 73 کا آئین بنیادی پرنسپل دیتا ہے. نظام وہ ہے جو اس کی عملی شکل جو امپلیمنٹ کی گئی ہے. 73 کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن اس طرح کے ہوں گے. ویسے الیکشن کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آئین تو معطل نہیں ہوگا نا. آپ کے انقلاب کی صورت میں آئین تو معطل نہیں ہوگا. نہیں، ہم کسی آئین کی معطلی کی بات نہیں کر رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب، بہت شکریہ. انقلاب آئے گا اور چہرے تبدیل ہوں گے، نظام تبدیل نہیں ہوگا، یعنی آئین تبدیل نہیں ہوگا، آئین وہی رہے گا. بات بہت واضح ہو گئی. ہم فائنل ورڈز کی اس کے لیے بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں الیکشن میں حصہ لے کے 2/3 اکثریت لائیں اور آئین میں اپنی مرضی کی تبدیلی کر لیں. میرے خیال میں کہ وہ سسٹم کو جو نظام قائم ہے، جو ادارے قائم ہیں، جو قومی اسمبلی قائم ہے آئین کے تحت ہے، جو سینٹ ہے وہ آئین کے تحت ہے، عدلیہ ہے وہ آئین کے تحت ہے، ایگزیکٹو ہے وہ آئین کے تحت ہے. جتنے تمام ادارے آئین کے تحت موجود ہیں وہ ان میں سے کسی ادارے کا خاتمہ یا ان کا کایا پلٹ یا ان کی تبدیلی وہ نہیں چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آئین اسی طرح سے رہے گا، ادارے اسی طرح سے رہیں گے. اس کو ریفائن کرنا چاہتے ہیں. وہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے، اس کے اندر کوئی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو دور کیا جائے، ورنہ حالات یہی رہیں، چیزیں ایسے ہی رہیں، نظام یہی رہے اور آئین بھی یہی رہے. اور اس آئین کے اندر جتنے اداروں کی تقسیم ہے، تقسیم کار اختیارات کی، وہ بھی یہی رہے. بس چہرے تبدیل ہو جائیں اور چہرے جو ہیں وہ بدل جائیں. اور اس کے لیے انتخابی عمل ہے اور انتخابی عمل میں آپ کو الیکشن میں حصہ لینا ہے. آپ نے الیکشن میں حصہ لینے کے بعد آپ نے وہ جو ہے اکثریت حاصل کرنی ہے اور اپنی حکومت بنانی ہے. اور ہم جہاں تک اکثریت کی بات ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک نے مشرف دور میں ایک نشست حاصل کی تھی. اس کے علاوہ کبھی بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے لیے کوئی نشست حاصل نہیں کی ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں کر پائیں گے. ہو سکتا ہے نہیں، ضرور کریں اور ضرور کرنا کرنا بھی چاہیے. صرف آئین کا ایک اور تقاضا ہے. میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ملک کے سیاسی عمل کا حصہ نہ بنے. ضرور بنے، لیکن آئین کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر دوہری شہریت ہو تو آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ وہ انتخاب میں حصہ نہ لیں. ضرور حصہ لیں اور وہ اکثریت حاصل کریں. ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ وہ اکثریت حاصل کریں اور اپنی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ایک نظام قائم کریں. وہ نظام تو یہی ہوگا، اسی آئین سے ہوگا، بالکل یہی ہوگا. اور بہت شکریہ نذیر لغاری صاحب، وسعت اللہ خان صاحب، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. طلال چودھری صاحب سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور ڈاکٹر رحیق احمد عباسی جو ہمیں موقف دے رہے تھے پاکستان عوامی تحریک کا. آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. عمران خان صاحب کے مطالبات ہمارے سامنے موجود ہیں. گورنمنٹ اگر چاہے تو ان سے بات چیت کر کے اور عمران خان بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. اور جو ایکسپرٹ سے میری گفتگو ہوئی اس میں یہ بات بہت واضح تھی کہ عمران خان صاحب کے جو بھی مطالبے ہیں وہ یا تو پارلیمنٹ میں حل ہونے ہیں یا عدلیہ میں حل ہونے ہیں اور بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب سے بات کر کے بھی ہم بہت حد تک اس بات پر کلیئر ہو چکے ہیں کہ وہ آئین کو مانتے ہیں. وہ صرف چہرے بدلنا چاہتے ہیں اور ایسے چہرے لانا چاہتے ہیں جو آئین کے تحت نظام چل رہا ہے اس نظام کو شفاف انداز میں چلا سکیں. اس کے لیے بھی ایکسپرٹس کا کہنا یہی ہے کہ نظام پہلے سے موجود ہے. الیکشن میں جائیں، الیکشن میں جیتیں. آئین میں بھی تبدیلی کرنی ہے تو آئین میں تبدیلی کر لیں اور نظام میں جس طرح کی قانون سازی کرنی ہے، جیسا نظام چلانا چاہتے ہیں ویسا نظام چلا لیں. معاملہ بہت سیدھا سا ہے اور لگتا یہی ہے کہ اگر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے تو یہ سلجھ بھی سکتا ہے. مگر جس طرح سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ معاملہ اتنا سیدھا بھی نہیں ہے. آنے والا وقت بتائے گا کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.